محمود غزنوی اسلام کی تاریخ میں ایک بہادر حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا جنم 971 میں افغانستان کے علاقے میں ہوا۔ بچپن سے ہی وہ غیر معمولی ذہانت اور حوصلے کے مالک تھے۔ ان کے والد سبکتگین نے انہیں نہ صرف فوجی مہارتیں سکھائیں بلکہ علم و حکمت کی قدر بھی بتائی۔ نوجوانی میں محمود کی شہرت ان کی بہادری اور قیادت کی وجہ سے بڑھنے لگی۔ وہ ہمیشہ اپنے فوجیوں کے ساتھ رہتے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے اور ہر معرکے میں خود سب سے آگے رہتے۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے پہلی جنگ میں حصہ لیا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ان کی قیادت میں فوج نے دشمن کو کئی مواقع پر شکست دی۔ ان کی حکمت عملی، میدان جنگ میں چالاکی اور دشمن کی کمزوریوں کو پہچاننے کی صلاحیت نے انہیں ایک عظیم فاتح بنا دیا۔ محمود غزنوی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ فیصلہ کرنے میں بھی ماہر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ منصوبہ بندی کے ساتھ حملے کیے اور کبھی بھی غیر سوچے سمجھے قدم نہیں اٹھائے۔ ان کی فوج کی تربیت اور ان کا نظم و ضبط بہت سخت تھا۔ ہر فوجی ان کے احکامات کی مکمل پابندی کرتا اور میدان جنگ میں ان کے حوصلے کو دیکھ کر دشمن بھی خوفزدہ ہو جاتا۔ ان کے دور میں غزنی کا قلعہ نہایت مضبوط اور محفوظ تھا۔ انہوں نے شہر کی دیواروں کی مضبوطی اور فوجی ساز و سامان کی تیاری میں خاص توجہ دی۔ میدان جنگ میں وہ ہمیشہ اپنے فوجیوں کے درمیان رہتے اور ہر مشکل صورتحال میں خود سب سے آگے ہوتے۔ ان کی شجاعت اور عزم کی وجہ سے دشمن کی فوجیں اکثر میدان جنگ میں ہمت ہار جاتی تھیں۔ محمود غزنوی کی سب سے مشہور مہمات میں سے ایک ہندوستان پر حملہ تھا۔ وہ وہاں کے مختلف ریاستوں اور قلعوں پر حملے کرتے، دشمن کی فوجوں کو شکست دیتے اور خزانے حاصل کرتے۔ ان کے یہ حملے نہ صرف دولت کے حصول کے لیے تھے بلکہ اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے اور اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے بھی تھے۔ ان کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی بدولت وہ میدان جنگ میں ہمیشہ فاتح رہتے۔ ان کی شخصیت میں ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ وہ علم و ادب کے شوقین بھی تھے۔ غزنی کے شہر میں انہوں نے علمی اور ثقافتی مرکز قائم کیے جہاں علماء اور شعراء آ کر تعلیم حاصل کرتے۔ یہ بات ان کی بہادری کو اور بھی اہم بناتی ہے کیونکہ وہ صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک حکمران اور دانشور بھی تھے۔ محمود غزنوی کی بہادری اور قیادت کی وجہ سے ان کے فوجی ان کے لیے جان دینے کو تیار رہتے۔ ہر معرکے میں وہ اپنے فوجیوں کے درمیان رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور دشمن کی فوجوں کو خوف میں مبتلا کرتے۔ ان کی حکمت عملی اور فیصلہ سازی نے میدان جنگ میں ہمیشہ کامیابی دلائی۔ ان کے سب سے اہم اور یادگار کارناموں میں سومناتھ مندر پر حملہ ہے۔ اس مہم میں انہوں نے نہ صرف بہادری کے جوہر دکھائے بلکہ دشمن کے مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ یہ فتح نہایت مشکل حالات میں ہوئی اور محمود کی قیادت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے جرأت مندانہ اقدامات نے انہیں تاریخ میں ایک عظیم فاتح کے طور پر نمایاں کیا۔ محمود غزنوی کی بہادری اور فوجی مہارت کی بدولت انہوں نے متعدد قلعے فتح کیے اور اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔ ہر معرکے میں وہ خود سب سے آگے رہتے اور فوجی ان کے عزم اور حوصلے سے متاثر ہوتے۔ ان کی قیادت میں فوج کے ہر فرد کو اپنے فرائض کا شعور تھا اور ہر خطرناک صورتحال میں وہ بہترین نتائج حاصل کرتے۔ ان کی مشہور فتوحات میں سے ایک قلعہ پشاور کی فتح تھی۔ اس معرکے میں محمود نے دشمن کی فوج کو چالاکی سے کمزور کیا اور اپنی فوج کو بہترین طریقے سے میدان میں ترتیب دیا۔ قلعے کی مضبوط دیواروں اور دشمن کی فوجی حکمت عملی کے باوجود محمود کی منصوبہ بندی نے فتح ممکن بنائی۔ یہ معرکہ ان کی شجاعت اور فوجی حکمت عملی کی بہترین مثال ہے۔ محمود غزنوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے فوجیوں کے درمیان رہتے اور انہیں حوصلہ دیتے۔ کسی بھی معرکے میں وہ پچھلے حصے میں نہیں چھپتے بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے اور خود بھی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر فوجی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے۔ ان کی فتوحات صرف جنگی مہارت تک محدود نہیں تھیں بلکہ انہوں نے فتح کے بعد عوام کی حالت بہتر بنانے اور انتظامی نظام مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی۔ فتح کے بعد محمود غزنوی نے فوج کو منظم کیا اور مقامی حکومتوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائی۔ اس سے نہ صرف سلطنت مستحکم ہوئی بلکہ عوام میں بھی ان کی شہرت بڑھ گئی۔ محمود غزنوی نے ہر فتح کے بعد اپنے فوجیوں کی خدمات کو سراہا اور انہیں انعامات دیے۔ ان کی یہ عادت فوجی حوصلے کو بلند رکھتی اور ان کے درمیان ایک مضبوط اتحاد پیدا کرتی۔ ہر فوجی جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے قائد کے ساتھ وفادار رہے تو نہ صرف فتح حاصل ہوگی بلکہ انہیں اعزاز اور انعام بھی ملے گا۔
ان کے دور میں ہندوستان کی طرف کئی مہمات بھی کی گئیں۔ ان مہمات میں نہ صرف فتح حاصل ہوئی بلکہ دشمن کی فوجیں بھی کئی مواقع پر شکست کھا گئیں۔ محمود غزنوی نے ہندوستان کی مختلف قلعوں اور ریاستوں پر کامیاب حملے کیے اور خزانے حاصل کیے۔ یہ حملے ان کی بہادری اور قیادت کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ ان کی سب سے مشہور مہم سومناتھ مندر کی فتح تھی۔ اس مہم میں انہوں نے دشمن کی فوج کو چالاکی سے کمزور کیا اور قلعے پر قبضہ حاصل کیا۔ یہ فتح نہ صرف مالی لحاظ سے اہم تھی بلکہ اس سے محمود غزنوی کی شہرت اور طاقت بھی بڑھ گئی۔ اس فتح میں ان کی بہادری اور فوجی حکمت عملی کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ محمود غزنوی کی زندگی میں بہادری کے علاوہ ایک اور اہم پہلو علم اور ادب کا شوق تھا۔ انہوں نے غزنی کو علمی مرکز بنایا اور وہاں علماء، شعراء اور دانشوروں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ شوق ان کی شخصیت کو مکمل کرتا ہے کیونکہ وہ صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک حکمران اور دانشور بھی تھے۔ محمود غزنوی کی قیادت اور بہادری نے نہ صرف ان کے فوجیوں کو متاثر کیا بلکہ دشمن کے دلوں میں بھی خوف پیدا کیا۔ ہر مہم میں وہ خود سب سے آگے رہتے اور میدان جنگ میں اپنی حکمت عملی سے دشمن کی فوج کو کمزور کرتے۔ ان کی منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کی مہارت نے اکثر غیر متوقع حالات میں بھی فتح یقینی بنائی۔ ان کی مہمات میں سب سے نمایاں ہندوستان کی طرف حملے تھے۔ انہوں نے مختلف ریاستوں اور قلعوں پر کامیاب حملے کیے اور دشمن کی فوجوں کو شکست دی۔ ہر فتح کے بعد محمود غزنوی نے انتظامی نظام کو مضبوط کیا تاکہ فتح کے بعد علاقے میں استحکام قائم رہے۔ ان کی یہ خصوصیت انہیں ایک مکمل حکمران بناتی تھی جو صرف جنگجو نہیں بلکہ بہترین منظم کنندہ بھی تھا۔ محمود غزنوی کی فوج کو تربیت دینے اور منظم کرنے کے طریقے بے حد مؤثر تھے۔ ہر فوجی جانتا تھا کہ قائد کی شجاعت اور حکمت سے اس کی جان محفوظ ہے۔ فوج میں نظم و ضبط اور اخلاقی تربیت کی وجہ سے ان کی فوج میدان جنگ میں سخت اور متحد نظر آتی تھی۔ دشمن کے لیے یہ فوج ایک خوفناک چیلنج تھی کیونکہ ہر فوجی اپنے قائد کی قیادت میں دلیرانہ لڑائی لڑتا۔ سومناتھ مندر کی فتح ان کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ اس مہم میں محمود غزنوی نے نہ صرف بہادری کا مظاہرہ کیا بلکہ دشمن کی دفاعی حکمت عملی کو بھی چالاکی سے توڑا۔ اس فتح سے نہ صرف دولت حاصل ہوئی بلکہ ان کی شہرت اور سلطنت کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد لوگ محمود غزنوی کو ایک لاجواب فاتح کے طور پر دیکھنے لگے۔ محمود غزنوی کی بہادری کا مظاہرہ صرف جنگوں تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے ہر فتح کے بعد اپنے فوجیوں کی خدمات کو سراہا اور انہیں انعامات دیے۔ یہ عمل فوجی حوصلے کو بلند کرتا اور فوج کے درمیان مضبوط اتحاد پیدا کرتا۔ ہر فوجی جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے قائد کے ساتھ وفادار رہے تو نہ صرف فتح حاصل ہوگی بلکہ انہیں عزت اور انعام بھی ملے گا۔ ان کی شخصیت میں علم اور ادب کا شوق بھی نمایاں تھا۔ غزنی میں انہوں نے علمی اور ثقافتی مراکز قائم کیے جہاں علماء اور شعراء آ کر تعلیم حاصل کرتے۔ یہ بات ان کی بہادری کو اور بھی اہم بناتی ہے کیونکہ وہ صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک دانشور حکمران بھی تھے۔ علم و ادب میں ان کی دلچسپی نے ان کی شخصیت کو مکمل کیا اور ان کے دور کو علمی ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کی فتوحات نے نہ صرف سلطنت کی وسعت کو بڑھایا بلکہ اسلامی دنیا میں ان کی شہرت بھی بڑھائی۔ ان کے دشمن ان کی بہادری اور فوجی حکمت عملی سے خوفزدہ رہتے اور ان کی فوج کے سامنے کسی بھی مارکے میں ہمت نہیں کر پاتے۔ ان کی قیادت میں ہر مہم میں کامیابی یقینی تھی۔ محمود غزنوی نے ہر فتح کے بعد عوام کی حالت بہتر بنانے اور حکومتی انتظامات کو مضبوط کرنے پر توجہ دی۔ فتح کے بعد علاقے میں امن قائم کرنے اور مقامی حکمرانوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ اس حکمت عملی نے ان کی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ ان کی شجاعت، علم اور حکمت عملی نے انہیں تاریخ میں ایک عظیم فاتح اور حکمران کے طور پر نمایاں کیا۔ ہر مارکہ، ہر فتح اور ہر قلعے کی فتح میں ان کی قیادت اور بہادری نمایاں ہوتی۔ فوجی ان کے حوصلے اور حوصلے کو دیکھ کر حوصلہ پاتے اور دشمن خوفزدہ ہوتا۔ محمود غزنوی نے اپنی زندگی کے آخری دور میں بھی اپنی سلطنت کو مضبوط رکھنے اور فوج کو متحد کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ ان کا مقصد صرف فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی سلطنت میں استحکام اور عوام کی فلاح و بہبود بھی تھا۔ انہوں نے ہر فتح کے بعد مقامی انتظامیہ کو بہتر بنایا، حکومتی نظام کو منظم کیا اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا۔ ان کے دور میں غزنی ایک علمی اور ثقافتی مرکز کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ علماء، شعراء اور دانشور یہاں آ کر تعلیم اور تحقیق کرتے۔ محمود غزنوی خود علم اور ادب کے شوقین تھے، اس لیے انہوں نے علمی ترقی کی ہر ممکن حمایت کی۔
ये उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू था जो उन्हें सिर्फ जंगजू या फातेह नहीं बल्कि एक मुकम्मल हुक्मरान के तौर पर पेश करता है। महमूद गजनवी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो अपनी फौज के साथ हर मार्के में शामिल रहते। वो अपने फौजियों के दुख सुख में शरीक होते और उन्हें हौसला देते। इसकी वजह से फौज में ना सिर्फ मजबूती पैदा हुई बल्कि हर फौजी अपने कायद के साथ वफादारी का अहद करता। दुश्मन फौजें महमूद की क़यादत में आने वाली ताकत को देखकर मैदान जंग में अक्सर खौफजदा हो जाती थीं। इनकी सबसे यादगार और मशहूर मुहिम सोमनाथ मंदिर पर हमला था। इस फतह में ना सिर्फ इनकी बहादुरी बल्कि फौजी हिकमत अमली भी नुमाया हुई। उन्होंने दुश्मन की मजबूत दिफाई लाइन को चालाकी से तोड़ा और किले पर कब्जा हासिल किया। इस फतह के बाद ना सिर्फ खजाने हासिल हुए बल्कि महमूद गजनवी की शोहरत और ताकत में भी इजाफा हुआ। ये वाक़या आज भी तारीख में उनकी बहादुरी और क़यादत की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। महमूद गजनवी ने हर फतह के बाद अपने फौजियों की खिदमात का एतराफ़ किया और इनामात दिए। ये आदत फौज के हौसले को बुलंद रखती और फौज में इत्तेहाद पैदा करती। हर फौजी जानता था कि अगर वो अपने कायद के साथ वफादार रहे तो ना सिर्फ फतह हासिल होगी बल्कि उन्हें इज्जत और इनाम भी मिलेगा। ये हिकमत अमली उनकी कामयाबी का एक अहम राज थी। इनके दौर में हिंदुस्तान पर कई मुहिम्मात की गईं, जिनमें मुख्तलिफ रियासतों और क़लों पर कामयाब हमले शामिल थे। इन हमलों में ना सिर्फ फौज की महारत और बहादुरी नजर आई बल्कि हर फतह के बाद हुकूमती निज़ाम को मुस्तहकम किया गया। महमूद गजनवी की ये खुसूसियत उन्हें एक मुकम्मल हुक्मरान बनाती थी जो सिर्फ फौजी माहिर नहीं बल्कि बेहतरीन मुंतजिम भी थे। महमूद गजनवी की शख्सियत में इल्म और अदब का शौक भी नुमाया था। गजनी में उन्होंने इल्मी और सकाफती मराकज़ कायम किए जहां उलमा और शोरा आकर तालीम हासिल करते। ये शौक उनकी शख्सियत को मुकम्मल करता है क्योंकि वो सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि एक हुक्मरान और दानिश्वर भी थे। इल्म व अदब में उनकी दिलचस्पी ने उनकी शख्सियत को मुकम्मल किया और उनके दौर को इल्मी तरक्की का दौर कहा जाता है। इनकी बहादुरी और क़यादत की कहानियाँ आज भी तारीख में महफूज हैं। हर मारका, हर फतह और हर किले की फतह में उनकी क़यादत और शुजाअत नुमाया होती। फौजी उनके अज़्म और हौसले को देखकर हौसला पाते और दुश्मन खौफजदा होता। महमूद गजनवी की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि आवाम की फलाह और हुकूमती निज़ाम को मुस्तहकम करने में भी होती है। महमूद गजनवी की ज़िंदगी के आखिर में उन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत रखने और आवाम की भलाई के लिए इक़दामात जारी रखे। उन्होंने अपने दौर में इल्म व अदब की तरक्की, फ़ौज की तरबियत और हुकूमती इंतज़ामात को हर मुमकिन सतह पर बेहतर बनाया। उनकी शख्सियत में शुजाअत, हिकमत, इल्म और अदल का इम्तिजाज था जो उन्हें तारीख के अजीम फातिहीन और हुक्मरानों में नुमाया करता है। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तालीम यह है कि बहादुरी सिर्फ जंग में नहीं बल्कि हर शोबाए ज़िंदगी में ईमानदारी, हिकमत, इल्म, अदल और इखलास के साथ काम करने में होती है। महमूद गजनवी की कामयाबियाँ हमें ये सिखाती हैं कि क़यादत, हौसला और हिकमत अमली के बगैर कोई भी अजीम मकसद हासिल नहीं किया जा। आज की वीडियो में हमने देखा महमूद गजनवी की बहादुरी, क़यादत और अवाम के लिए उनका जज्बा। ये दास्तान हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ जंग में नहीं बल्कि हर शोबाए ज़िंदगी में हिकमत, अदल और वफादारी के साथ काम करने में होती है। अगर आप ऐसे तारीख़ी किस्से पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नई वीडियोज़ की मालूमात हासिल करें। तारीख़ के अजीम फातिह के सफ़र में हमारे साथ रहिए और आइंदा वीडियोज़ में मज़ीद किस्से दरियाफ्त कीजिए।